یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور الجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جمعۃ المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ محترم حاضرین، ماہ صفر المظفر کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کرام، معروف صوفیاء کرام کے عرس پاک کی محفلیں اسی ماہ میں سجتی ہیں، تو اسی مناسبت سے علماء اہل سنہ شان اولیاء بیان کرتے ہیں، عظمت اولیاء بیان کرتے ہیں، کرامات اولیاء بیان کرتے ہیں، مقامات اولیاء بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے بھی جا بجا اپنے بندوں کی، اپنے اولیاء کی، اپنے دوستوں کی شانیں بیان کی ہیں، ان کی شان بھی بیان کی ہے، ان کی پہچان بھی بیان کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے اخلاق بیان کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کے مضامین میں سے یعنی اہم مضمون شان اولیاء بھی ہے۔ دراصل ان کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، ملتا کیا ہے، وہ بھی اللہ کریم نے حکم دیا۔ بھئی اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے، سچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو سچے بن جاؤ گے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کے تم بھی دوست بن جاؤ گے۔ بہرکیف اس ماہ مقدس میں جمعۃ المبارک کے خطبوں میں یہ موضوع بیان ہوتا رہے گا۔ آج میں نے مختصر بیان یہ کرنا ہے کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعامات ارشاد فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے، اور بطور خاص کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، ہم کچھ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں کہ جب بیٹھے لکھنے تو لکھتے چلے گئے، پڑھنے بیٹھے تو پڑھتے چلے گئے، کسی سے کسی مسئلے پر بات ہوئی تو بات کرتے چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں باہر کے غیبت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ تو حضرات محترم، آج بطور خاص تھوڑا سا میں نے اپنے استاد مکرم برادر محترم علامہ پیر سید میر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو آئیے پہلے آیت مجیدہ کا ترجمہ سنیں اور ایک حدیث اور پھر مختصر سی گفتگو۔ ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، تو سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ قریب ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کے چراغ روشن کر دے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ تو اللہ اجر کیا دے گا؟ ایمان لانے کا اور عمل صالح
بجا لانے کا اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے اللہ کریم لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کے دیے روشن کر دے، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ جو بھی پھر ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے تو اللہ کی محبت لے کر اٹھتا ہے، ان کے پاس جو بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں حضور کی محبت کا دیا روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دوستوں کی پہچان ہے۔ ویسے تو اللہ کے دوستوں کی بہت سی نشانیاں، بہت سی علامات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ شریعت پر ثابت قدم رہتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں، اس راستے پر مضبوطی سے چلتے ہیں جو راستہ انہیں خدا تک پہنچا دیتا ہے، اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر انبیاء چلے، اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر صحابہ کرام چلے، اس راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر تابعین چلے، تبع تابعین چلے، ائمہ مجتہدین چلے، اللہ کے کامل بندے چلے، اس راستے پر چلتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے، شیطانی راستے سے ہٹ کر چلتے، دائیں بائیں شیطان نے بہت ساری جالیں پھیلا رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ شیطانی نہ جالوں میں آتے ہیں نہ چالوں میں آتے ہیں، اور اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ، دوستو، جب اللہ کریم کسی بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، اس کے عمل سے، اس کے تقوی سے، اس کی سیرت سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل صالح سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اس سے پیار کرنے لگتا ہے، تو اللہ پاک جبرائیل سے فرماتا ہے، اے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیکھو یہ زمین پر جو بندہ بیٹھا ہے میں نے اس کو اپنا بنا لیا، مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ دیکھو راتوں کو لوگ سو جاتے ہیں، نیند میں کھو جاتے ہیں، جب رات ڈھلتی ہے اللہ اکبر، اور گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے چلتی ہے، اور پچھلے پہر چپکے سے اٹھ کر باوضو ہو کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کا ایک روحانی منظر ہے، اس میں یہ بندہ بھی شامل ہے۔ تو اے جبرائیل، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، اور ہاں صرف میں بھی محبت نہیں کرتا، صرف سید الملائکہ جبرائیل بھی محبت نہ کرے، آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ نے دوستی کر لی ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، محبت کرتا ہے،
لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے، اس کا نام آسمانوں میں گونجتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زمین پر جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، مقام بھی کوئی نہیں جانتا، کام بھی کوئی نہیں جانتا، اس کی ذات بات تجھ سے بھی واقف نہیں ہے، اور صدیاں بیت گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ، سالہ سال گزر گئے، حضرت داتا علی حجویری کو بچے بچے کی زبان پر ان کا نام ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ انہوں نے زمین پر بیٹھ کر اللہ اور رسول کے ذکر کے چرچے کیے، اللہ نے آسمانوں پر بھی ان کے چرچے کروا دیے، اور زمین پر بھی ان کی قبولیت اور محبوبیت کو عام کر دیا۔ حالانکہ وہ مشرق میں رہتے ہیں، ان کے چاہنے والے مغرب میں، وہ مغرب میں رہتے ہیں، ان کے چاہنے والے مشرق میں رہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ پکا ایمان ہو اور سچا عمل ہو، صالح عمل ہو، یہ اللہ کی رضا کے لیے کر لے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لے۔ مگر ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ مر جائیں گے، قبر میں اتر جائیں گے، کوئی نام سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، انہی محبوب بندوں میں سے ایک شخصیت کا نام سید منیر احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی، جو یہاں اس علاقے میں 1972 میں تشریف لائے، قریب ہی چک ہے مدرسہ اسلامیہ، اس کو اسلامیہ سکول بھی کہتے، ملا علی خورشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہاں بطور استاد آئے، مدرس آئے، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، پھر ظاہر اللہ کا جیسے حکم ہوتا ہے، ارادہ ہوا ملتان جانے کا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، یہاں امام و خطیب مقرر ہو گئے۔ باہر کے انہوں نے ایک عرصہ 14 سال کے لگ بھگ 15 سال اس علاقے میں گزارے، اپنے کردار، حسن اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق ودیت فرمائے تھے، جوانی کے اندر ہی تقوی، پرہیزگاری، علم و عمل، خدا کی مخلوق کی خدمت، غریبوں کی مدد، یتیموں کی دستگیری، بیوہ عورتوں کی خبرگیری، اپنے مقتدیوں کی تعلیم و تربیت اور طلباء کو پڑھانا۔ جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی انہوں نے سبحان اللہ قرآن کی بھی تعلیم دی اور بخاری شریف بھی پڑھائی اور دین کا درس دیا۔ چونکہ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے بتا سکوں۔ باہر کیا وہ باپ تھے تو مثالی تھے، وہ بھائی تھے تو مثالی تھے۔ آج دیکھیے الحمدللہ ہم ان کو نہیں بھولے۔ 3 سفر المظفر کو یہاں علماء کا بہت بڑا اجتماع تھا، الحمدللہ یہاں ہم نے مختصر سی تقریب کی، اجلاس بھی تھا اور تبرک کا اہتمام بھی کیا، اس میں طلباء بھی شامل ہو گئے، دعا کی گئی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور الحمدللہ ان سے میری عقیدت کا اندازہ، آپ محبت کا اندازہ یہی لگا سکتے ہیں کہ جو مدرسہ بنا رہے ہیں وہ اس میں میرا نام نہیں ہے۔ بعض دوستوں نے تجویز دی کہ اس میں آپ کا نام بھی آئے، میں کہ نہیں، جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے استاد مکرم بھی ہیں، برادر محترم بھی ہیں، جن نے میری تربیت کی ہے، مجھ سے اتنا وہ پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے،
شاید وہ اپنے بچوں سے بھی اتنا پیار نہ کرتے۔ جب ملتان میں وہ درس نظامی میں پڑھتے تھے، میں شعبہ حفظ میں تھا، یقین جانیے کاش آج کے بھائی بھی سوچیں، وہ اچھا نہیں پہنتے تھے، مجھے پہناتے تھے، جیسے ان کو کپڑا مل جاتا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اچھا لباس پہناتے، خود دودھ نہیں پیتے تھے، لیکن دودھ والے سے کہہ رکھا تھا کہ میرے بھائی کو یہ جو بڑا پیالہ ہے نا، اس کو گرم گرم دودھ شام کو ضرور دیا کرو۔ کاش ایسے بھائی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا، ملتان میں تھے تو مجھے ساتھ رکھا، کیرول پکے چلے گئے تعلیم کے لیے تو مجھے ساتھ رکھا، جب وہاں سے تعلیم حاصل کر کے استاد مقرر ہوئے تو مجھے یہاں بھی ساتھ رکھا۔ ابتدائی تعلیم فارسی کی، صرف و نحو کی انہوں نے مجھے خود دی، اور پھر مجھے تعلیم کے لیے ملتان بھیج دیا، پھر وہاں میری تعلیم ہوئی۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، آپ ان کے اخلاق سے واقف ہو، ان کے کردار سے واقف ہو، تو اللہ پاک ان کی قبر پر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ یقین جانیے جب ان کا وصال ہو گیا 2 صفر المظفر کو اور 3 ان کی تدفین ہوئی، یہاں بھی جنازہ ہوا وہاں بھی جنازہ ہوا، تو جب ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، کئی دنوں تک ان کی قبر سے ایسی خوشبو آتی رہی جو ہم نے دنیا کے اندر وہ خوشبو محسوس نہیں۔ ایک عرصہ تک اللہ اکبر۔ ہمارے دوست ہیں ماسٹر جاوید خان صاحب جہانیہ کے، میں نے بھائی کا تذکرہ کیا، محبت ہو گئی کہ آپ کے بھائی صاحب اتنا ماشاءاللہ متقی، پرہیزگار، صاحب علم و عمل۔ میں نے کہا جی بالکل۔ تو نے کہا ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ میں نے کہا فتح السادات۔ وہ ایک دفعہ گئے، بہت وہ کہتے ہیں مجھے روحانی سکون ملا، وہ مزارات پر بہت جاتا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم 2 شخص گئے، وہاں حاضری دی اور میرے سر میں درد تھا، تو میں نے کہا مولا یہ تیرے نیک بندے بھی ہیں اور سید زادے بھی ہیں، ان کے صدقے میں میرے سر کا درد جو ہے وہ دور ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہاں اللہ سے دعا مانگی، تو جب میں اٹھا تو میرے سر میں درد ہی نہیں۔ یہ تھے وہ پاکیزہ کردار۔ اللہ پاک ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ جو انہوں نے نیکی کے کام جاری کیے، مدرسہ اسلامیہ حزب الرسول وہ جاری و ساری ہے، بلکہ کام بڑھا، جامعہ فتح الکبریٰ بنات الاسلام، مزید اللہ نے پسند فرمایا جامعۃ المنیر زیر تعمیر ہے۔ میں آپ دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے دن رات دعا کرتا ہوں، کوئی آپ سے گلہ شکوہ نہیں ہے، میں حالات کو جانتا ہوں کہ حالات کیسے معاشی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنا حصہ ملا رہے ہو، یہاں بھی اور دکان سے بھی جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے، تو آپ اپنا حصہ ملا رہے ہو، اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا رزلٹ دنیا میں یہ ملے گا کہ بچے پڑھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں، الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ انہی کا فیضان ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر یہاں ہے تو انتظامیہ کے افراد محنت کرتے ہیں، میں بد محنت آدمی ہوں، میں تو صرف لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، باقی کام جو ہے بس پردہ دوست کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو رہتا ہوں، اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، مزید اللہ پاک ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو
آئندہ بھی آپ پوری کوشش فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ الحمدللہ 8-9 استاد یہاں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 استاد سکول ٹیچر ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایک آدھ اپنی خدمات ویسے بھی رضاکارانہ طور پہ پڑھا رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ محض رضاکارانہ طور پہ پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دنیا سمیٹنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دوستو اتنی دنیا ہم بنا کر کریں گے بھی کیا؟ تو ادھر بچیاں بھی زیر تعلیم ہیں، 150 کا کھانا پکا ٹھکا پک رہا، بجلی کے بل بھی ماشاءاللہ 52,000، ادھر 30,000 آیا ہے۔ یہ سارے معاملات بھر کے مشکل سے چل رہے ہیں، تو کچھ بچوں سے بھی ہم درخواست کرتے رہتے ہیں، وہ بھی تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ کام بڑھا ہے، یہ دراصل یہ سارا فیضان سید منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ایک عہد تجدید کیجیے کہ جو ان کے خاص شاگرد ہیں، جو مقتدی ان سے پیار کرتے ہیں، جامعۃ المنیر بن رہا ہے، یہاں کے مدرسوں کے لیے بھی پوری توجہ فرمائیں، اور جو میرے بھائی دیہات سے آتے ہیں، جیسے آپ نے عشر کے موقع پر، گندم کے موقع پر تعاون فرمایا، اب بھی مدارس کے ساتھ بطور خاص آپ تعاون فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ سید منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔